میرے نبی نے بھی بہت سارے معجزے دکھائے. لوگوں نے کہا کہ اگر آپ نبی سچے ہیں تو آپ چاند کی طرف اشارہ کیا, چاند کو 2 ٹکڑے کر دیجئے. آپ نے اشارہ کیا 2 ٹکڑے ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو فلاں کام کر دیجئے, آپ نے کر دیا. کیسے کیسے صحابہ نے تو اپنی آنکھوں سے اللہ کی نصرت کو اور غیبی تائیدات کو اترتے ہوئے دیکھا تھا, اللہ کی مدد کو دیکھا تھا اترتے ہوئے. اسی لیے ان کا ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہو گیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں, بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ حضرات نے اس جلسے کو سجایا, اس کا نظم و انتظام کیا, اور اللہ تعالیٰ نے اچھی بات دل میں ڈالی. ورنہ اس وقت ایسی بے راہ روی لوگوں میں ہوتی جا رہی ہے کہ نہ جانے کیسی کیسی امنگیں اور تمنائیں ان کے ذہن و دماغ میں گردش کرتی رہتی ہیں, اور ہم سب اپنی نگاہوں سے اس کو دیکھتے بھی ہیں, برتتے بھی ہیں. اچھا ہے کہ ایک اچھی چیز ذہن میں آئی. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کسی سے نے پوچھا کہ آدمی اپنے اولادوں کو کھلاتا ہے, اس میں بھی ثواب ہے. تعجب کی بات ہے کہ اس میں تو انسان کی اپنی نفسانیت ہے. ایک انسان ہے اپنی بیوی کے منہ میں محبت سے ایک لقمہ ڈالتا ہے, یہ بھی ایک صدقے کے برابر ثواب ہے. تو آدمی سوچتا ہے کہ یار اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ محبت سے ڈال رہا ہے تو محبت کا اظہار ہے, اس میں کون سا ثواب. آدمی اپنی بیوی کے ساتھ میں خلوت کرتا ہے, اس میں بھی ثواب ہے. آدمی سوچتا ہے کہ یار اس میں تو آدمی کی اپنی نفسانیت کی بات ہے, اس میں کون سا ثواب ہے. تو اسی قسم کا سوال صحابہ نے آپ علیہ السلام سے کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بہترین مربی تھے, اور ان کی ہر بول وہ اللہ کی طرف سے ہوا کرتی تھی, ہر بات اللہ کی طرف سے. آپ کی ہر ادا کی نگرانی ہو رہی تھی, اور وہی افعال اور وہی اقوال, وہی باتیں اور وہی ادائیں آپ کے جسمانی اعتبار سے ہوں یا زبانی اعتبار سے ہوں, وہی سرزد ہوتی تھی, وہی صادر ہوتی تھی جو رب چاہتا تھا, اور پوری امت کے لیے اس کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا تھا. تو جب صحابہ نے اس قسم کا سوال کیا کہ اللہ کے رسول اس پر بھی ثواب ہے, اس میں تو اپنی خود نفسانیت ہے اور آدمی اپنی خواہش پوری کرتا ہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کام اس نے حلال جگہ پر کیا ہے, اگر یہ حرام جگہ پر کرتا تو گناہ طے نہیں کیا ہوتا, لیکن جب اسے حلال جگہ پر کیا تو اس کا ثواب بھی ہوگا. تو ایسی میرے عزیز ہو اچھی بات ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ کوئی اور بات ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں نہیں سوجھی, ورنہ تو نوجوانوں کا ہمارا حال عجیب و غریب ہے. ابھی کوئی دوسری قسم کے پروگرام ہو جائے تو بڑے بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیا جاتا ہے, پوری رات کانی کر دی جاتی ہے, پورا دن خراب کیا جاتا ہے, پیسہ بھی برباد, وقت بھی برباد, ذہن دماغ بھی برباد, اور اللہ سے بھی دوری, لوگوں سے بھی دوری. ایک نقصانات کی بے انتہا نقصانات. وہاں شیطان لے کر کے جاتا ہے جو ہے ہر انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک فرشتوں کو بھی لگا رکھا ہے, وہ اچھی باتیں بھی لکھا کرتے رہتے ہیں. تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی چیز کی توفیق دی
اور ہم لوگوں کے ذہن میں آیا یہ، آپ حضرات کے ذہن میں کیا آپ نے سوچا کہ علماء کو بلا لیا جائے، کچھ چند باتیں دینی باتیں ہمارے اور دوسرے احباب کے کانوں میں پڑ جائے اور وہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کچھ عمل کی توفیق بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور بدلہ عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے عزیزو اور دوستو، اس کو صرف یوں ہی اچھا سمجھنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے پروگرام۔ بہت سے لوگ ہیں کہ یار چلو جلسہ کرتے ہیں، اچھا لگے گا، اچھا لگے گا، لوگ مولانا کو بلائیں گے، ذرا تقریر سنیں گے، ذرا مزہ آئے گا، دو چار جو ہے نعت خواں کو بلائیں گے، ذرا سا بلائیں گے اور پھر پڑھوائیں گے تو مزہ آئے گا، یار ذرا سا رات اچھی لگے گی، بہت دن ہو گیا، لاؤ ذرا سا پیسے ویسے خرچ کرتے ہیں اور ذرا سا اچھا لگنے کے لیے۔ خدا کی قسم اس نیت سے، اس ارادے سے اگر ہے تو پیسہ برباد، نہ عمل کی توفیق، نہ یہ بھی ایک سمجھ لو نشانی کو بربا کر کے پروگرام کروا دیا، کوئی فائدہ وجہ نہیں ہوگا۔ جیسے وہاں پر ایک تو گناہ کا کام ہے، یہاں بظاہر گناہ کا تو کام نہیں ہے، لیکن عملی طور پر کوئی اس کا فائدہ نہیں، نہ اللہ کے یہاں کوئی اس کا اجر و ثواب ہے، نہ زمینی سطح پر اس کا کوئی خاص فائدہ نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہدایت کے راستے اللہ کی طرف سے کھلتے ہیں، توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور اللہ کی طرف سے توفیق اسی وقت ملتی ہے کہ جب بندے کے اندر طلب صادق ہوتی ہے، سچی طلب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کی نیتوں کو دیکھ کر کے فیصلہ فرماتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر عمل سے پہلے اپنے دل کو جھانکنا چاہیے، اپنے نیت کی تصحیح کرنی چاہیے۔ تو دل کی جب تصحیح کر لیں گے اور نیت کی تصحیح کر لیں گے میرے بھائی، تو پھر اس کا فائدہ ہوگا۔ اس لیے صرف مزہ لینے کے لیے مت بیٹھیے گا، آپ سے ایک بات بھی اگر یہاں سے سن کر کے جائیں اور عمل کی نیت سے جائیں، اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت سے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ کے لیے ایک رات نہیں پورے سال ایسے جلسے کروائے جائیں اور آپ صرف مزہ لینے کے لیے آ جائیں کہ چلو تھوڑا سا ٹائم پاس کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس لیے ٹائم پاس کرنے کے لیے، مزہ لینے کے لیے بالکل نہ بیٹھیے گئے ہوں۔ علماء کرام ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی بھی جو بھی باتیں کہی جائیں گی اسے بہت ہی بغور سنیے، اپنی زندگیوں میں اسے لانے کی کوشش کیجئے، اپنے آپ کو ویسے بنانے کی کوشش کیجئے۔ یہ باتیں بار بار کہی جا رہی ہیں، لیکن میرے دوستو ہمارے نوجوانوں کا جو حال ہے اور ہم سب کا جو حال ہے کہ ہم انتہائی دور ہو چکے ہیں، بہت ہی ضمیر فروش ہو چکے ہیں، کچھ بچا نہیں ہے، عمل اور کردار کے اعتبار سے بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ اگر ہمارے علماء تو کہتے ہیں، ہمارے حضرت الاستاذ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں کا تو حال یہ ہے مسلمانوں کا کہ یہ قرآن تو اللہ نے اچھا ہوا کہ عرب میں نازل کیا، اور وہ عرب جو انتہائی دلاور اور مضبوط قسم کے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ جب اسلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا تب بھی وہ جھوٹ کو پسند نہیں کرتے تھے، دھوکے بازی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کے زبان میں اور دل میں نفاق نہیں تھا، دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہوتا تھا، نفاق کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ جو کہنا ہے وہ کہنا ہے، حق بات جس کو سمجھ لیا اس کو پکڑ لیا تو آخر دم تک اس کو پکڑے رہنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے کسی کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور عرب میں جب قرآن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور قرآن کو نازل کیا، تو واقعی اہل عرب نے بہت مضبوطی کے ساتھ میں جو بھی داخل ہوئے مسلمان صحابہ بنے، اس سے مضبوطی کے ساتھ میں ایمان کو قبول کیا کہ پہاڑ تو اپنی جگہ سے ٹل سکتا تھا، لیکن ان کے پیروں میں کوئی تزلزل آ جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہاڑ تو اپنی جگہ سے چل سکتا تھا، لیکن ان کے پیروں میں اور اس کی استقامت میں کوئی تزلزل نہیں آ سکتا تھا۔ تو کہا کرتے تھے کہ یہ اچھا ہوا کہ عرب میں نازل ہوا، وہ لوگ تو بڑے صاحب کردار تھے، صاحب اوصاف تھے، اللہ نے ان کو چنا تھا۔ اگر یہ قرآن ہمارے ہندوستان والوں کے مسلمانوں پر نازل ہوگا تو یہ چنیٹی کے دام میں قرآن کو بیچ کر کے کھا جاتا ہے۔
चुनेटी के दाम में बेच करके खा जाते हैं। इतने हम लोग गिरे हुए हैं, हमें पता नहीं है। हमने क्या जाना है इस्लाम है क्या, दीन है क्या, नफसानियत भरी पड़ी है। हजरत मौलाना सज्जाद साहब हमारे दावत बरकातुहुम आलिया कहते रहते हैं बहुत कि अभी ये जो हालात चल रहे हैं गज़ा में, फिलिस्तीन के अंदर, जो भी सोशल मीडिया पर देखते हैं सुनते हैं वो सब जानते हैं क्या हो रहा है, सारी खबरें आ रही हैं। अल्लाह ताला ने वाकई देखिए कि सारा आलम कुफ्र एक तरफ से, और अल्लाह ताला ने ऐसे निहत्थे जिनके पास बज़ाहिर कुछ भी नहीं लेकिन कैसे जमा रखा है वो, और उनकी कुर्बानियाँ देखिए, मस्जिद अक्सा के लिए उनके जज्बात देखिए, उनके खून में, उनके रगों में, उनके बच्चों के रगों में कैसे इस्लाम की मोहब्बत और हमीयत मुजज़्ज़र है, उसमें पेवस्त है। मरना चुटकियों का काम है, लेकिन इस्लाम पर हर्फ आ जाए ये बर्दाश्त नहीं। मर जाएंगे ठीक है, जिंदा है तो ये कबूल नहीं कि मस्जिद अक्सा हाथ से निकल जाए। हमारे यहाँ अगर होता है मस्जिद अक्सा का मामला और हम जैसे बेज़मीर होते और ज़मीर फरोश होते तो कोई अजब नहीं था कि इन यहूदियों के हाथ में हम सौदा कर लेते उनके हाथ पर, और हम कहते कि अरे तुम पैसे लाओ और हमें ये सामान दो और फला हमारे लिए सहूलतें फराहम करो, और हम सोने के तश्त में रख करके मस्जिद अक्सा को उनके हवाले कर देते। हम तो इतने ज़मीर फरोश हैं, सोने के तश्त में रख करके बहुत आसानी से दे दिया होता, लेकिन कुर्बान जाए उनकी कुर्बानी पर, उनकी हमीयत पर। वाकई में पूरी दुनिया में ऐसी जुरातमंद और ऐसी बासिल और ऐसी जो है बहादुर कौम देखने में नहीं मिली। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने, लगता है कि वाकई उस कौम को अल्लाह ताला ने चुना है और उसके इंतखाब किया, और अल्लाह जिससे चाहता है ऐसे ही काम ले लेता है, और जब लेने पर आता है तो बड़े से बड़े काम बहुत आसान हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, अल्लाह ले लेता है। तो ऐसे मेरे दोस्तों, हमें अपने किरदार को देखना चाहिए। हम सुनते सुनाते तो बहुत, पढ़ते पढ़ाते तो बहुत, लेकिन हमें अपने किरदार को बदलना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। हमने अपनी औलादों की भी फिक्रें करनी पड़ेंगी, अपनी भी फिक्रें करनी पड़ेंगी, अपने नौजवानों की भी फिक्रें करनी पड़ेंगी, अपने भाइयों की भी, अपनी बहनों की भी, अपनी बेटियों की भी फिक्रें करनी पड़ेंगी। अगर हम अपने घरों में दीन को दाखिल करना चाहते हैं, अगर हम अपने अंदर इनकलाब पैदा करना चाहते हैं, तो हमें अपने नजरियों को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी फिक्रों को बदलना होगा। हमें फिर इस्लाम के दामन को मजबूती से थामना होगा। जब हम जानते हैं कि मरना यकीनी है, हमें मालूम है मेरा नबी सच्चा है, हमें मालूम है कुरान सच्चा है, मेरा अल्लाह सच्चा है, अल्लाह ने जो शरीयत भेजी है वो सच्ची है, वो बरहक है, और यकीनन बरहक है, यकीनन बरहक है। एक नबी नहीं, 1.25 लाख नबी आए उससे कम बेश, और हर एक ने एक अल्लाह होने की, एक माबूद होने की दावत दी और इस्लाम की दावत दी। इंसानियत का जहाँ से इब्तिदा है, जहाँ से शुरुआत होती है, सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जहाँ से इन इंसानों की नस्ल चली है दुनिया के अंदर, पहले इंसान है हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने आसमान से इस दुनिया में नाज़िल किया, और उनके साथ में उनकी बीवी हजरत हव्वा को नाज़िल किया, जो सबसे पहली दादी है, पहली माँ है, जहाँ से नस्लें चली हैं इंसानों की। मेरे दोस्तों, वो नबी, वो हजरत आदम भी नबी ही थे, वो भी नबी थे, और उन्होंने भी इस्लाम ही के दामन को थामा हुआ था। एक अल्लाह की इबादत करते थे और उसी को हक जानते थे, और उसके बाद फिर उनकी औलादों का सिलसिला चला, और फिर लोग गुमराह होते चले गए। आहिस्ता आहिस्ता लोगों में गुमराही आती चली गई। लोगों ने अच्छा समझ कर कि हमारे बड़े थे, बुजुर्ग थे, ये समझ करके उनकी इबादतें करने लगे। पहले तो उनका निशान बनाया, उनके कब्रों पर जाते थे,
آہستہ آہستہ ان کا بت اور تصویر بنا لی، وہاں بیٹھنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد جو نسل آئی وہ کہنے لگی یار ہمارے بڑے تھے، ان کے پاس بیٹھ کر دعائیں کرتے تھے، بڑے نیک لوگ تھے۔ آہستہ آہستہ ان کی تصویر بنا کر ان کے سجدے بھی کرنے لگے۔ اب پورا پھر انہیں کو خدا ہی بنا لیا اور یہ سمجھا کہ ان کے پاس تو بیٹھ کر دعا قبول ہوتی ہے تو بہت اچھے ہیں، یہی تمہارے خدا ہیں، یہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ جب اس طریقے سے آہستہ آہستہ ان میں گمراہیاں پیدا ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء کے بھیجنے کا سلسلہ جاری کیا۔ حضرت شیس آئے، حضرت نوح آئے، حضرت صالح آئے، بہت سارے نبی آئے، اپنی قوموں کو سمجھایا کہ یہ کیا کرنے لگے، یہ کیا کرنے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو ایسے دیکھا ہے، تم یہ کیا نئی باتیں کرتے ہو؟ ہم نے دیکھا ہے کہ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی پرستش کیا کرتے تھے، ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور ان کی منتیں پوری ہوا کرتی تھی، ان کی باتیں قبول ہوا کرتی تھی، تم ہمیں روکتے کیسے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، تم گمراہی پر ہو۔ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس رب نے تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا ہے اور پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس نے ہمارے پاس اپنے فرشتوں کے ذریعے سے وحی بھیجی ہے اور اس نے ہمیں بھیجا ہے نبی بنا کر کے کہ میں تمہیں ہدایت کے راستے پر چلاؤں اور اس خالق سے تمہیں ملاؤں اور صحیح راستہ بتاؤں۔ قوم انہیں پریشان کرتی، بعض قوم کچھ لوگ تو اس کی بات مان لیتے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ ان کی باتوں کو نہ مان کر کے ان کو ستانا شروع کر دیتے۔ جب وہ قوم کو اچھی باتیں بتاتے تو بجائے اس کی کہ ان کی باتوں کو مانا جائے کھلیاں اڑاتے اور یہ کہتے کہ یہ تو جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ تو جو ہے گمراہ ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ تو دیوانہ اور مجنون ہو گیا ہے، طرح طرح کی باتیں۔ انبیاء کو بڑی تکلیفیں ہوتی، اللہ سے کہتے کہ یا اللہ ہم تو اچھی باتیں بتاتے ہیں اور یہ ہمیں تکلیفیں دیتے ہیں، ہم تو دین کی باتیں بتا رہے ہیں، ہماری کھلیاں اڑا رہے ہیں، ہم تو جو ہے دین کی باتیں بتا رہے ہیں، ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم تو دین کی باتیں بتا رہے ہیں، ہمیں کو یہ گمراہ کہہ رہے ہیں، یہ ہمیں کو ستا رہے ہیں، ہمارا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا تھا کہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ پھر کہتے کہ ایسا ہے کہ اگر یہ بات آپ کی نہیں مانیں گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم انہیں عذاب چکھائیں گے، دردناک عذاب دیں گے۔ چنانچہ پھر ہوتا یہ تھا کہ انبیاء کی دعائیں قبول ہوتی اور پھر اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب دیا۔ ان عذاب کا تذکرہ اللہ کے نبی کی زبانی قرآن میں بھی ہے اور حدیث کے اندر بھی موجود ہے، اور قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ سیرو فی الارض، کہ زمین میں چلو اور پھرو اور دیکھو کہ پرانے لوگوں کی عبرت کے ساتھ میں کیا ہوا، کیسا ان کا جو ہے حال ہوا برا، تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گی بات۔ آخر میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے میرے بھائی تو انہوں نے بھی اسی بات کی دعوت دی اور لوگوں کی اس کی تعلیم دی، اور قوم نے جب ان کو بھی سمجھانا شروع کیا اور کہا کہ تم سچے برحق نبی ہو تو تم یہ معجزے دکھاؤ، یہ معجزے دکھاؤ، یہ معجزے دکھاؤ، تو جس طرح پہلے کے نبیوں نے معجزے دکھائے تھے میرے نبی نے بھی بہت سارے معجزے دکھائے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ نبی سچے ہیں تو آپ چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیجئے، آپ نے اشارہ کیا 2 ٹکڑے ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو فلاں کام کر دیجئے، آپ نے کر دیا۔ کیسے کیسے صحابہ نے تو اپنی آنکھوں سے اللہ کی نصرت کو اور غیبی تائیدات کو اترتے ہوئے دیکھا تھا، اللہ کی مدد کو دیکھا تھا اترتے ہوئے، اسی لیے ان کا ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرا نبی سچا، میرے نبی کی لائی ہوئی شریعت سچی، دین سچا، پھر ہم پیچھے کیوں ہیں کردار کے اعتبار سے، اور پھر ہم کیوں پیچھے ہیں عمل کے اعتبار سے، اور اس نبی کے دامن کو پکڑ کیوں نہیں لیتے؟ اس نبی نے تو یہ بتا دیا ہے کہ کامیابی ہے اگر تو صرف اسی راستے میں ہے، اور ورنہ اگر اس راستے کو اپنایا نہیں اور دین کو مضبوطی سے پکڑا نہیں اور گھروں میں اپنے دین کو داخل کیا نہیں اور اپنے بیٹیوں کو محفوظ کیا نہیں، اپنے بچوں کا خیال کیا نہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت کا اچھا نظم و نسق نہیں کیا، اور اپنی بہنوں کی اور اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت نہیں کی، اپنے گھر کے ماحول کو صحیح نہیں کیا، اپنے محلے اور خاندان کے ماحول کو درست نہیں کیا، معاشرے کو صحیح بنانے کے لیے اور معاشرے میں دین داخل کرنے کے لیے اگر آپ نے کوششیں نہیں کی تو پھر کل تمہیں موت کے منہ میں جانا ہے، کل قبر کی تاریکی سے تمہارا سابقہ پڑے گا اور کل قبر کے منزل سے تمہیں گزرنا ہوگا، تمہیں ان فرشتوں سے سابقہ ہوگا جن کے ہاتھوں میں گرزیں ہوں گی، سلاخوں کی اور ہتھوڑے ہوں گے، تمہارا کیا ہوگا؟ وہ قبر جو کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے وہ پکار رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ آؤ، اگر جس کا اعمال اچھے ہیں تو اس سے کہتی ہے وہ قبر کہ تم دنیا میں تھے تب بھی
تم سے ہم خوش تھے، زمین خوش تھی، لوگ خوش تھے، اللہ خوش تھا تمہارے اعمال سے، فرشتوں کی دعائیں، مچھلیوں کی دعائیں، شاعور لوگوں کی دعائیں، جانوروں کی دعائیں تمہارے ساتھ تھیں، تم بہت اچھے تھے، تم یہاں میرے پاس میں آئے ہو، تمہارا آنا مبارک ہو، اب دیکھنا کہ تمہارے ساتھ میرا سلوک کتنا اچھا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہی انسان کہ جس کے اعمال سے اس اعمال سے اپنے آپ کو گندا کر رکھا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے گناہوں کی دلدل میں پھنسا رکھا ہے، سنت سے دور کر رکھا ہے، شریعت سے دور کر رکھا ہے، اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، علماء کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں، باتیں کہتے ہیں علماء تو کہتے ہیں کہ مولوی لوگ انہیں بکنے دو، انہیں کہنے دو، ان کے کہنے کا حق ہے، ہمیں جو کرنا ہے کریں گے، ہم نفس کی اتباع کریں گے، ہم جو من میں آئے گا کریں گے، ہم نہیں جانتے اللہ کا کیا فرمان ہے، ہم نہیں جانتے رسول کا کیا ارشاد ہے، ہم نہیں جانتے کہ صحابہ کا کیا طریقہ ہے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو جو کرنا ہے وہ کریں گے۔ جو انسان نفس کی تابعداری کرتا ہے، شریعت کو چھوڑتا ہے، قرآن کو چھوڑتا ہے، حدیث کو چھوڑتا ہے، علماء کی باتوں کی اقتداء نہیں کرتا، نیک لوگوں کی صحبت نہیں اختیار کرتا، بروں کے ساتھ صحبت اختیار کرتا ہے، گندے ماحول میں رکھتا رہتا ہے، گندی سوچ پیدا کر رکھا ہے، اور گناہوں کے ذریعے سے اپنے دل کو بھی گندا کیا، گناہوں کے ذریعے سے اپنی آنکھوں کو بھی گندا کیا، گناہوں کے ذریعے سے اپنے دماغ کو بھی گندا کیا، گناہوں کے ذریعے سے اپنے پیر کو بھی گندا کیا، گناہوں کے ذریعے سے اپنے ہاتھوں کو بھی گندا کیا۔ تو یہی گندگی جب بھر جاتی ہے، اس کا لبریز ہو جاتا ہے، تو پھر یہ لوگ بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں، لوگ بھی برا کہتے ہیں، زمین جس پر وہ رہ رہا ہے وہ زمین بھی اسے بددعائیں دیتی ہے کہ تو کتنا کمینہ ہے کہ کسی میرے اوپر رہ کر کے تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو نہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور یہی بندہ جب مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد میں جب قبر پہ جاتا ہے تو قبر کہتی ہے ہاں بیٹا ہاں تو اتنا برا تھا، تو نے اعمال کے ذریعے بدعمالی کے ذریعے سے اپنی پورے جسم کو گندا کر رکھا تھا، تو اس سے زمین پناہ مانگتی تھی، تو اس سے جو ہے لوگ پناہ مانگتے تھے، تو نے اپنے اللہ کو ناراض کیا تھا، تو نے اپنے نبی کی بددعائیں لی تھی، تو نے لوگوں کو بھی ناراض کیا، اور تجھ سے زیادہ کوئی گردود نہیں تھا، تجھ سے زیادہ کوئی کمینہ نہیں تھا، اور تجھ سے زمین پناہ مانگتی تھی۔ اب تو میرے اندر میں آیا ہے بیٹا، اب تو میرے پاس میں آیا ہے، اب دیکھے گا کہ میرا تیرے ساتھ سے کتنا برا سلوک ہونے والا ہے۔ اور پھر قبر اسے زبردست دوستی ہے، کوئی اس لیے آؤ بکا کو سننے والا نہیں ہے۔ میرا نبی کہہ چکا ہے کہ قبروں سے اتنی خطرناک آوازیں آتی ہیں، چیخ و پکار کی، جن کے ساتھ عذاب بڑا ہوتا ہے، کہ ثقلین کے علاوہ، ثقلین سے مراد انسان اور جنات، ان کے علاوہ تمام مخلوقات اسے سنتے ہیں، جانور بھی سنتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا کہ اگر لوگوں کو اس کا احساس ہو جائے اور پتہ چل جائے، اللہ تعالیٰ اگر قبروں میں جو ہولناکی ہے وہ منظر اگر دکھا دے تو لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں۔ اس لیے میرے دوست اس کو ہلکے میں مت لیجیے، بہت خطرناک دن آنے والے ہیں، اور اس کے بعد پھر حساب کتاب کی زندگی تو چند دنوں کی زندگی ہے، ہمیشہ اس کی زندگی وہ وقت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اس لیے اس کی تیاری کرنی چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کو ناراض مت کرو میرے دوستو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، صحبت نیک لوگوں کی اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ کسی کے بارے میں جاننا ہو کہ یہ آدمی کیسا ہے، یہ آدمی کیسا ہے، تو اس کے لیے بہترین اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ اس کو اس کے قرین سے پہچان لو۔ یعرف الناس بقرینہ، یہ اس کا بیٹھ کس کے ساتھ ہے اسی کو پہچان لیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اپنے صحبت کو بدلو، اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو، اپنے اولادوں کی فکر کرو۔ تم ایک روٹی کم کھاؤ، ایک روٹی کم کھاؤ، ایک روٹی کم کھاؤ، نہیں ہے فاقہ کر لو، فاقہ کر لو، لیکن اپنی اولادوں کو صحیح تعلیم و تربیت دو، صحیح تعلیم و تربیت دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق دے عمل کی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو، پورے دنیا کے احوال کو درست فرما دے اور نیکی کا ماحول پیدا فرما دے، ہر گھر میں اللہ تعالیٰ دین داخل فرما دے اور دین کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے، اور نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے، اور ان کی برکات سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمارا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔